پاکستان نے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی طرح اپنے ڈیمز اور نہروں کے اوپر سولر پینل لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس چیز کا آغاز تربیلا ڈیم اور غازی بروتھا کے مقام سے کیا جائے گا۔ ان دونوں جگہوں پر 300 میگا واٹ کے پاور پلانٹ لگائے جائیں گے۔ ان پاور پلانٹس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور اس سے پاکستان کیا کیا بچت کر سکتا ہے وہ آج ڈسکس کریں گے۔ جبکہ آج کی دوسری اہم خبر رشکئی اسپیشل اکنامک زون سے آئی ہے، جہاں پر اس وقت 11 نئی فیکٹریاں زیر تعمیر ہیں اور آج آپ کو بتائیں گے کہ ان میں کتنے ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور اس سے کتنی ہزار نوکریاں پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ دنیا بھر میں ایک نئی ٹیکنالوجی، ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ بڑے بڑے ڈیمز، ریزروائرز کے اوپر فلوٹنگ سولر پینل پارکس لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے چند بنیادی فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو حکومت کو نئی جگہ پر زمین نہیں خریدنی پڑتی، پھر اس کی مینٹیننس کے مسائل نہیں ہوتے۔ دوسرا، یہ بڑی مقدار میں جو پانی کی ایویپوریشن ہے اس کو روکتے ہیں۔ تیسرا، ان کو لگانے کے بعد ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر جو ملینز آف ڈالرز کے خرچے آتے ہیں وہ نہیں آتے۔ اور پھر چوتھا، ان سے سستی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ سولر اور ونڈ دنیا میں اب سستی ترین بجلی پیدا کرنے کے ذرائع بن چکے ہیں۔ تو آج کی اہم خبر یہ ہے کہ جو جی ایم ہے تربیلا ڈیم، محمد اعظم جوہریہ صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ تربیلا ڈیم اور غازی بروتھا کا جو ریزروائر ہے، ان دونوں کے اندر 150 میگا واٹ کے 2 سولر فلوٹنگ پارکس لگائے جائیں گے۔ اس کے لیے ابتدائی فیزیبلٹی بنا لی گئی ہے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 2.5 سال کا ہے اور اس کی ابتدا انشاءاللہ ستمبر سن 2022 سے ہوگی اور اس پر $325 ملین لاگت آئے گی۔ یہ ابتدا ہے۔ اس کے بعد منگلا ڈیم، خانپور ڈیم اور جو بڑی بڑی نہریں ہیں یا ہمارے بیراجز ہیں جیسے چشمہ بیراج ہے، جناب بیراج، ان تمام کے اوپر بھی آہستہ آہستہ یہ لگائے جائیں گے۔ اب تربیلا ڈیم کے اندر یہ 1000 میگا واٹ سے زیادہ کے یہ فلوٹنگ سولر پینل لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح منگلا ڈیم میں ہے اور پھر جو درمیانے اور چھوٹے درجے کے 73 سے زائد ڈیمز ملک بھر میں ہیں، وہاں یہ سولر پینل لگ سکتے ہیں۔ اس سے حکومت کو بہت بڑی بچت ہوگی۔ اب اگر صرف اس سے جو پانی ایویپوریٹ ہونا بند ہوگا، کیونکہ میٹھا پانی ہوتا ہے، اس کی مقدار کا اندازہ لگائیں تو 1 میگا واٹ کا جو فلوٹنگ سولر پینل پارک ہوتا ہے وہ 1 سال کے اندر 15 ملین لیٹر پانی جو ہے ایویپوریٹ ہونے سے بچاتا ہے۔ تو جو 300 میگا واٹ کے اب لگنے جا رہے ہیں تربیلا اور غازی بروتھا میں، یہ ملا کر کوئی سالانہ 4.5 ارب لیٹر پانی کو ایویپوریٹ ہونے سے بچائیں گے۔ وہ اضافی پانی ہمارے کسان کو دستیاب ہو سکے گا۔ دیکھیے کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، ابھی 300 میگا واٹ کی بات کر رہے ہیں۔ 1000 میگا واٹ تربیلا میں لگ سکتا ہے، 1000 میگا واٹ ہی منگلا میں لگ سکتا ہے، کل کو بھاشا میں لگ سکتا ہے، اس کے بعد جتنے پاکستان میں نئے ڈیم ہیں ان میں یہ لگ سکتا ہے۔ یہ ٹریڈیشن اب آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ دنیا میں سب سے آگے جاپان ہے نمبر آف فلوٹنگ سولر پارکس کے اندر، پھر چائنا اور پھر ساؤتھ افریقہ ہے۔ تو پچھلے سال تک ان ٹوٹل دنیا بھر میں جو پارکس تھے فلوٹنگ سولر پارکس، ان کی ایکومولیٹو کیپیسٹی تو 771 میگا واٹ تھی، لیکن اگلے 4-5 سالوں میں یہ بڑھ کر 4800 میگا واٹ ہو جائے گی۔ ابھی اسی سال جنوری میں چائنا نے دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ سولر پارک کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے، جو کہ 320 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ اور انڈیا جو ہے وہ اگلے سال صرف مدھیہ پردیش کے مختلف علاقوں کے اندر مختلف ڈیم سائٹس کے اوپر 600 میگا واٹ کے فلوٹنگ سولر پینل پارکس کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس میدان میں دنیا کے ساتھ ہم رکاب ہو چکا ہے، اور پاکستان بھی اس نئی ٹیکنالوجی سے اگر سیکھے گا، آگے بڑھے گا، تو ہم لوگوں کو صرف 5 سے 6 روپے یونٹ والی سستی بجلی مہیا کر سکتا ہے۔ اس کی جنریشن کاسٹ اس قدر کم ہو گئی ہے۔ ونڈ کی بھی 5 سے 6 روپے ہو گئی ہے اور سولر کی بھی۔ اب یہ جو 2 سولر پارکس لگنے جا رہے ہیں، یہ کل ملا کر سالانہ 51 کروڑ یونٹ سستی بجلی پیدا کریں گے۔ تو جب یہ بجلی ہمارے بہت مہنگے سیٹ اپ میں جائے گی، جہاں پر بہت زیادہ مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے، تو ان کی وجہ سے کچھ بجلی کا ریٹ کم ہوگا، لیکن اس طرح کے زیادہ پلانٹس ہمیں لگانے چاہیے، بڑی مقدار میں پلانٹ لگانے چاہیے۔ اور پھر
ہمیں چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی کوئلے سے چلنے والے پلانٹس ہیں ان کو فوری طور پر امپورٹڈ کوئلے کے ساتھ لوکل کوئلے کے اوپر بھی شفٹ کریں. اس کے اندر 20 سے 30% لوکل کوئلہ شامل کیا جا سکتا ہے، یہ ماہرین کی رائے ہے. تو اگر ہم ان کو اس طرح بنا لیتے ہیں تو ہم موجودہ بہت مہنگے جو کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں امپورٹڈ، ان کی قیمت جو ہے پروڈکشن کاسٹ اس کا 30% تک کم کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ شاید یہ حکومت اس پہ کام کرے گی اور عوام کو کچھ ریلیف دے گی، ورنہ لوڈ شیڈنگ نے تو عوام کا برا حال کر دیا اور واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ پرانے پاکستان میں چلے گئے ہیں. اسی کے ساتھ آج کی دوسری اہم ڈیولپمنٹ وہ ہے رشیا اسپیشل اکنامک زونز، جو کہ پاکستان میں دوسرا اہم اسپیشل اکنامک زون ہے جس کے اوپر پراپر کام ہو رہا ہے. پہلا جو ہے وہ فیصل آباد میں ہے جو کہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے اور وہ آدھے سے زیادہ فروخت ہو چکا ہے، وہاں پہ فیکٹریاں لگ رہی ہیں. ہم گاہے بگاہے ویڈیوز کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہے رشیا اسپیشل اکنامک زون یہ نوشہرہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. اس کے اوپر جو بنیادی طور پہ کام کا آغاز ہوا گزشتہ سال 28 مئی سن 2021 کو ہوا. تو اب خیبر پختونخوا کے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے CEO ہیں داؤد بٹ صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 11 فیکٹریاں اس اسپیشل اکنامک زون میں لگنا شروع ہو گئی ہیں. ان کو جو 42 ایکڑ رقبہ ہے وہ مختص کیا گیا ہے اور یہاں پر 11 ارب 82 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. ان فیکٹریوں کی تعمیر پہ یہ رقم خرچ ہو رہی ہے اور ان سے جو جابس کریٹ ہوں گی وہ 2500 نئی نوکریاں پیدا ہوں گی. یہاں پر پاکستان سٹیل مل سے ایک بڑی مل بھی لگ رہی ہے، سٹیل مل جس کا نام ہے سینچری سٹیل مل. چائنا کا بہت بڑا گروپ ہے، وہ یہاں پر بہت بڑی سٹیل مل لگا رہا ہے اور فیزز میں ہوگی. مجموعی طور پر اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ $360 ملین کی ہے، لیکن فرسٹ فیز میں $50 ملین سے وہاں کنسٹرکشن چل رہی ہے. آپ اسکرین پر تصاویر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 1.5 ملین ٹن سریا لوہا ہر سال پیدا کیا کرے گی. جو پاکستان سٹیل مل ہے اس کی میکسیمم پروڈکشن کیپیسٹی جو تھی وہ 1.1 ملین ٹن یعنی 11 ملین ٹن سالانہ تھی. اس کی 15 ملین ٹن سالانہ ہے. یہ کمپیکٹ ہے لیکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. وہ بہت بڑی تھی، اس کی پرفارمنس لو تھی، اسی وجہ سے وہ نقصان میں گئی. ابھی جو رشیا اسپیشل اکنامک زون ہے یہ 6 سے 7 سال کے عرصے میں ڈیولپ کیا جانا ہے. فیز 1 چل رہا ہے جو کہ اگلے سال تک کنکلوڈ ہوگا. 3 فیزز ہیں اس کے. تو امید ہے اس کی کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ سن 2027 تک مکمل ہوگا. تب جا کر اس ایک اسپیشل اکنامک زون کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر تقریباً 1 لاکھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابس کریٹ ہوں گی. 1000 ایکڑ رقبے کے اوپر مختص ہے. تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ تیز ہو، لوگوں کو روزگار ملے اور ہم جلد از جلد ایک خوددار قوم کے طور پر، ایک مستحکم پاکستان کے طور پر دنیا بھر میں جانے جا سکیں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.